جس نے ان کو پیدا کیا۔ زمین و آسمان ایک کیے ہوئے ہیں، لیکن اس زمین و آسمان کے بنانے والے کے آگے اپنا سر رکھیں۔ یہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے توفیق عطا فرماتے ہیں، جس پر اللہ تعالی رحم فرماتے ہیں، وہی اپنے پاک پروردگار کے سامنے سجدہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالی کے طرف سے نعمتوں میں یہ سب سے بڑی نعمت جو ایمان کی نعمت ہے، اللہ تعالی نے ہمیں یہ ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس پر اللہ کا شکر جتنا ادا کر سکتے ہو، جتنا زیادہ ادا کر سکتے ہو، وہ اللہ کا شکر اس کے بندے کو ادا کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ آپ نے ایمان عطا فرمایا ہے، میں اس قابل نہیں تھا کہ اللہ مجھ کو ایمان عطا فرما دیتے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت یہی ہے، ایمان کی نعمت۔ اس سے بڑی دنیا کی کوئی دوسری نعمت نہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر ساری دنیا کی بادشاہت ملے، ساری دنیا کا پیسہ اور روپیہ ملے، اس ایمان کے مقابلے میں ایک طرف بادشاہت، ایک طرف ایمان، ایک طرف روپیہ پیسہ، ایک طرف ایمان، ایک طرف دھن دولت، ایک طرف ایمان، تو اس ایمان کے مقابلے میں یہ دھن، یہ دولت، یہ دنیا، یہ بادشاہت ایک مکھی کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرما دیا تھا جب تمام قومیں مل کر آئی تھیں چچا کے پاس کہ اپنے بھتیجے کو روکو ایک اللہ کی طرف دعوت دینے سے، تو آپ نے فرما دیا تھا چچا آپ کہہ دیجئے کہ سورج، چاند، روپیہ پیسہ، بادشاہت، جو کچھ ہے وہ سب لا کر مجھ کو دے دیں، تب بھی محمد اللہ کے ایک ہونے کے اعلان کرنے سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، وہ ایمان اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، اس ایمان نے اللہ نے ہمیں اور آپ کو داخل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے آگے سجدہ کر سکے، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر سکے، مان سکیں، بلا سکیں۔ دنیا کے اندر اس سے بڑی قیمتی کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے قدر کرو اس کی۔ آج کا مسلمان، مرد ہو کہ عورت، اس کے دلوں کے اندر ایمان کی قدر و منزلت آج باقی نہیں رہ گئی ہے۔ ایمان اور اسلام کے احکامات پر آج عمل کرنا، مسلمان ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ بھاری اگر اس پر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان پر اور اسلام پر عمل کرنا۔ دنیا کے اندر ایسے مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، دنیا طلبی ایسی ہو گئی، دنیا کی محبت ایسی ہو گئی کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اب اس مسلمان کو مشکل نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے میرے بھائیوں۔ کوئی بھی حالات ہوں، کوئی بھی حالات ہوں، بہت زیادہ آج کے حالات سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے۔ پرانے زمانے جو گزر گئے، اس زمانے کے اندر اور خاص طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ گزرا ہے،
لا بھائی دوسرا والا تو یہ کہہ رہا ہے اللہ علیہم اجمعین کے واقعات کو پڑھا کرو ایمان کی حفاظت کے لیے سب کچھ اپنا لٹا دینا اس ایمان پر دین پر اپنے لیے آسان سمجھا کرتے تھے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو جہل کی باندھی ہوا کرتی تھی. ابو جہل جو اللہ کے نبی کا سب سے بڑا دشمن ایمان لے آئیں. کہا ابو جہل نے لوگوں نے طعنہ دیا کہ تم محمد کی لے کر آ گئی, کیا تمہاری حیثیت ہے, کیا تمہاری عزت رہ گئی لوگوں کے درمیان. بلایا ان کو, مارا پیٹا, جب نہیں مانی تو باندھ دیا, ہاتھ اور پیر کے اندر کیل سے گاڑ دیا گیا. کہا کہ ایمان چھوڑ دو. منع کرتی رہی کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. آخر میں ابو جہل نے ایک چھوٹی سی مورتی لے کر آیا اور کہا کہ یہ کہہ دو کہ اس مورتی کے اندر بھی کچھ طاقت ہے, تم کو چھوڑ دیا جائے گا. اس کی طرف حضرت سمیہ نے تھوک دیا. ابو جہل نے ان کو قتل کر دیا. بیٹے کے سامنے, گھر والوں کے سامنے کپڑے اتار دیے, بے حجاب کر دیا, تمام دکھ سہے. کس کے لیے؟ اس ایمان کے لیے, اس دین کے لیے. اللہ نے جس دین کو اور جس ایمان کو ہمیں عطا فرمایا اور آپ کو عطا فرمایا. میرے عزیزوں, ہم ایمان والے ہیں. اس بات کو یاد رکھو, جب سے دنیا قائم ہے اللہ تعالی ایمان والوں کی دنیا کے اندر امتحان لیتا رہتا ہے, جانچ کرتا رہتا ہے کہ کون اللہ پر ایمان مضبوط رکھتا ہے اور کون ہے جو حالات اگر سخت ہوتے ہیں تو اللہ پر ایمان کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. صرف امت نہیں, بڑے بڑے انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کا اس دنیا کے اندر امتحان لیتا رہتا ہے. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جس گھر کے اندر پیدا ہوئے, ابراہیم کے بعد آدر بت پرست تھے, بتوں کی پوجا کرنے والے تھے, بلکہ بڑے مہنت تھے مندر کے. اور اس سے آگے کہ ان کے گھر میں خود بت کو بنایا جاتا تھا, تراشا جاتا تھا بت کو. اس گھر کے اندر اللہ تعالی نے ابراہیم کو پیدا فرمایا. کیسے کیسے حالات آئے ہوں گے. اللہ کا نبی ایک طرف ہے, باپ کافر ہے, خاندان کافر ہے, تمام آس پڑوس والے کافر ہیں, بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں, محلے والے, رشتے دار, گھر والے, باہر والے, سب کوئی اللہ کا نافرمان. اور ان کے درمیان میں ایک ابراہیم ہے جس کو اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دینی ہے. سوچئے آپ کون سی ایسی مصیبت اور اذیت اور تکلیف نہ دی گئی ہوگی ابراہیم کو. میرے بھائیوں, بڑا لمبا واقعہ
اور قصہ ہے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا کہ کس طریقے سے اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیتے رہے، قوم کو بھی دیتے رہے، بات کو بھی دیتے رہے، گھر والوں کو بھی دیتے رہے، نہیں مانتے تھے، وہ لوگ منع کرتے تھے، ابراہیم نہیں مانتے تھے، وہ لوگ روکتے تھے، ابراہیم نہیں مانتے تھے، کبھی بتوں کو توڑا انہوں نے، کبھی نقصان پہنچایا، کبھی کہا کہ یہ آسمان پر چمکنے والے ستارے یہ میرا رب ہے، جب ستارے خاموش ہو گئے کہہ دیا کہ یہ میرا رب نہیں ہے، چاند نکلا، سورج نکلا، کہا کہ یہ میرا رب ہے، جب وہ ختم ہو گیا کہنے لگے کہ جو چھپ جائے، غروب ہو جائے، ڈھل جائے، وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے پر ابراہیم قوم کو دعوت دیا کرتے تھے، بتوں کو توڑ دیا، توڑنے کے بعد جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر وہ سامان جس سے توڑا تھا رکھ کر چلے گئے۔ جب قوم کے لوگ آئے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ ابراہیم کو بلایا گیا، پوچھا کہ کس نے کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو بڑا والا بت ہے اس بڑے بت نے کیا ہے۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو اس بڑے بت سے پوچھو کس نے کیا ہے، اگر یہ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو تمہیں بول کر بتلائے گا کہ کس نے یہ جو چھوٹے چھوٹے بت ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں ان بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون۔ انہوں نے کہا کیا ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بت بول نہیں سکتے؟ فرمایا اچھا بول نہیں سکتے تو جو بول نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، جو بات نہیں کر سکتا، جو چل نہیں سکتا، تم کیوں اس کی عبادت کرتے ہو؟ جو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا کیوں اس کی عبادت کرتے ہو؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ تم پر تھو ہے، اف ہے تم پر کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ یہ کون ہے؟ ابراہیم کس کے درمیان؟ اپنے خاندان، گھر، باپ، سماج سب کے درمیان ایک اللہ کی دعوت۔ تمام لوگوں نے مل کر کہا کہ بھئی ابراہیم کو اب زندہ نہیں رکھنا چاہیے، مار دو اسے، ختم کر دو اسے۔ آگ جلائی گئی، بڑے آگ، کئی مہینے تک آگ جلی۔ جب وہ آگ خوب بھڑک اٹھی تو ابراہیم کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے اس آگ کو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈا کر دیا۔ میرے بھائی بڑا لمبا قصہ ہے ابراہیم کا، کیسی کیسی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اس دنیا کے اندر لی ہیں۔ جب ان آزمائشوں سے کھڑے اترے، تمام ان آزمائشوں پر جو اللہ کی طرف سے امتحانات تھے ان امتحانات کو پورا کیا، پاس ہو گئے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک امتحان یہ بھی آیا کہ حکم ہو گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، لے کر چلے اسماعیل کو۔ آج جو قربانی کرتے ہو، قربانی کے وقت میں وہ اسی کی یاد میں کرتے ہو جو ابراہیم نے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے کر چلے تھے، اور اللہ نے آسمان سے ایک جانور کو بھیج دیا تھا اور اسماعیل محفوظ رہ گئے تھے۔ امتحان تھا ابراہیم کا۔ جب تمام امتحان میں کامیاب ہو گئے
تو اللہ تعالی کی طرف سے اب حکم آ گیا کہ ہم نے آپ کو امامت کا مرتبہ عطا فرمایا، آپ مقتدا ہیں، پیشوا ہیں آپ۔ انی جاعلک للناس اماما، تمام امتحانات میں کامیاب، جو بھی امتحان اللہ کی طرف سے آیا، خاندان مخالف ہوا، سماج مخالف ہوا، باپ مخالف ہوا، بادشاہ مخالف ہوا، پوری کائنات مخالف ہو گئی، لیکن ابراہیم تنہا اللہ کے ایمان پر ثابت قدم رہے، ہر آزمائش کو سہتے رہے۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کا پیشوا اور مقتدا بنا دیا۔ اس کے بعد جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے ہیں، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اللہ کے نبی، ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسحاق اللہ کے نبی، ابراہیم کے پوتے یعقوب اللہ کے نبی، ابراہیم کی مصیبتیں آئیں گی، لوگوں کی طرف سے دشواریاں آئیں گی، دنیا والے تمہیں ختم کرنے کے در کے اوپر رہیں گے، ایمان چھینا جائے گا، مسجد اور مدرسے توڑے جائیں گے، تمہارے ایمان کو تم سے لینے کی کوشش ہوگی، بے ایمان بنایا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ اللہ پر ایمان چھوڑ دو، جو دنیا کی دولت چاہتے ہو وہ دولت تمہارے قدموں کے اندر رکھ دی جائے گی۔ وہ تمہارا امتحان ہے کہ اللہ پر ایمان تم کو محبوب ہے، یہ دنیا کی دولت محبوب ہے۔ اگر اللہ پر ایمان محبوب ہے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور دنیا کی دولت محبوب ہے تو دولت انتظار کر رہی ہے۔ اے لوگو، اس ایمان کی قدر و منزلت کو پہچانو۔ دنیا کے اندر انسان اور خاص طور پر ایمان والا یہاں پر راحت و آرام کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا۔ اس بات کو لکھ لو، اپنے بھیجے میں اتار لو، یہ دنیا کی زندگی راحت و آرام کے لیے نہیں ہے۔ یہاں کی تکلیفیں برداشت کی جائیں گی تو اللہ تعالی جنت میں راحت عطا فرمائیں گے، نعمت عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ یہ ایمان، آج ہم اس کی قدر و منزلت نہیں کرتے ہیں، نہیں جانتے۔ ہمیں صرف پیسہ چاہیے، ہمیں صرف روپیہ چاہیے۔ میرے ساتھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آج کا جوان نشے کے اندر مبتلا ہے، وہ نشہ کرتا ہے، اور اس پر المیہ یہ ہے کہ بیچنے والے بھی مسلمان ہیں، خریدنے والے بھی مسلمان ہیں، حرام کماتے ہیں، حرام اپنے پیٹ کے اندر ڈالتے ہیں، حرام کا کام کر کے جو روپیہ اور پیسہ کمایا جائے، ایک لقمہ پیٹ کے اندر جاتا ہے، عبادتیں تمہاری اللہ کے یہاں قبولیت نہیں لے پاتی۔ یہ زندگی دنیا کی، یہ اپنی مرضی پر گزارنے کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ دنیا کی زندگی مرضی کے لیے نہیں ہے۔ جس نے مرضی پر گزارا، فرما دیا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى
النفس عن الهوى، اور نفس کو روکا اللہ کے احکامات پر، نفس کو لے کر آیا۔ خواہش ہوتی ہے یہ کرنے کی، نہیں کرتا، اللہ کے حکم کو مانتا ہے۔ خواہش ہوتی ہے نشہ کرنے کی، نہیں کرتا، اللہ نے منع کیا ہے۔ خواہش ہوتی ہے عورت کے ساتھ بات کرنے کی، نہیں کرتا، اللہ نے منع کیا ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ سامنے یہ بزنس کروں گا تو بہت پیسہ کماؤں گا، لیکن یہ جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، بچتا ہے اس سے، رکتا ہے اس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ جب خواہشات پر عمل نہیں کرتا، خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع انسان کر دیتا ہے، اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہم نے اس کا ٹھکانہ اپنی جنت کے اندر بنایا۔ تو اس دنیا کے اندر ہمیں اپنی خواہش پر نہیں چلنا ہے، بلکہ اللہ کی خواہش پر چلنا ہے۔ اپنی خواہش پر نہیں، رسول اللہ کی خواہش پر چلنا ہے۔ اپنی خواہش پر نہیں، شریعت کی خواہش پر چلنا ہے۔ اپنی خواہش پر نہیں، بلکہ جو دین ہم سے کہتا ہے ہمیں اس پر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر ایسا کیا تو یہ دنیا کے اندر ہماری زندگی آخرت کی کامیابی کی دلیل ہو۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ آدم جنت کے اندر رہا کرتے تھے، نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کی سزا میں آدم اور حوا کو دنیا کے اندر بھیج دیا۔ یہاں انسان آیا ہے اپنی نافرمانی کی سزا کو بھگتنے کے لیے۔ آدمی اگر کوئی جیل جاتا ہے کوئی جرم کر کے، تو جیل جانے کے بعد پھر وہ جرم نہیں کرتا، یا کرتا ہے بھائی؟ جیل جا کر جرم نہیں کرتا، نہیں تو سزا لمبی ہو جائے گی۔ جیل جا کر اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ سزا کم ہو اور آگے کوئی سزا نہ ملے۔ جرم کی سزا میں آدم دنیا کے اندر بھیجے گئے اور فرما دیا کہ اگر پھر جرم نہیں کرو گے، گناہ نہیں کرو گے، نافرمانی نہیں کرو گے، اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے، پھر جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ اور اگر دنیا میں آنے کے بعد پھر جرم کیا، پھر نافرمانی کی، پھر اللہ کے احکامات پر عمل نہ کیا، تو میرے بھائی پھر جنت میں کیسے جائے گا انسان؟ تو عقل میں سوچنے والی بات ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اپنی طبیعت ایسی بناؤ کہ اللہ کے حکم کے سپرد اپنی طبیعت کو کر دو۔ تمہاری طبیعت، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہاری خواہش، تمہارا دل اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، تم اللہ کے ولی دنیا کے اندر بن جاؤ۔ سچ بولو، جھوٹ مت بولو، کبھی بھی جھوٹ بول کر بزنس مت کرو، کبھی بھی جھوٹ بول کر کوئی فائدہ مت اٹھاؤ، کبھی بھی جھوٹ بول کر اپنے کام کو آگے مت بڑھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لانے کے بعد جب آپ کی نبوت کا اعلان ہوا، ایک اللہ پر ایمان کے بعد اللہ کے نبی سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اپنے ماننے والوں کو،
وہ فرماتے ہیں کہ سچ بولو، کبھی جھوٹ بول کر اپنی زندگی کو مت گزارو۔ سچ بولنے والے اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اور جھوٹ بولنے والے اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ سن لے کان کھول کر، ہر مسلمان سن لے، مرد بھی سنیں، عورتیں بھی سنیں، بچے بھی سنیں، جوان بھی سنیں، اگر جھوٹ بولتا ہے اللہ اور نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ گناہوں میں جو 3 گناہ سب سے بڑے اللہ کے نبی نے فرمائے، ان میں تیسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ بتلایا شہادت الزور او قال قول الزور، جھوٹی گواہی دینا، یا آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا، یہ گناہوں میں تیسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ۔ پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، تیسرا گناہ جھوٹ بولنا، یہ گناہوں میں تیسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ۔ میرے بھائی، ہونا یہ چاہیے کہ اگر مسلمان کی زبان سے کوئی بات نکل جائے تو پتھر کی لکیر بن جائے، ہونا یہ چاہیے۔ آج دنیا جاتی ہے چائنا بزنس کے لیے، جو لوگ جاتے ہیں ان سے پوچھو، معلوم کرو، ساری دنیا کو آج چائنا نے اپنے قبضے کے اندر بزنس کے اعتبار سے لے لیا۔ کیوں؟ جو لوگ جاتے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ اس سامنے جو بیچ رہا ہے اس کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے، اپنی زبان سے پھر نہیں پھرتا ہے وہ آدمی۔ کاغذ ہو کہ نہ ہو، ایگریمنٹ بنے کہ نہ بنے، لیکن چینی جو وعدہ کر لیا اس وعدے سے 1 انچ بھی باہر نہیں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے، ساری دنیا کو اپنے قبضے کے اندر لے رکھا۔ برکت کے لیے کوئی مسلمان ہونا شرط تھوڑی ہے بھائی، کوئی ایمان والا ہونا شرط تھوڑی ہے۔ جو اس رول کو فالو کرے گا اللہ تعالیٰ وہاں برکت عطا فرمائیں گے۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے برکت ہماری زندگیوں سے اٹھا لی۔ زبان پر اعتبار آج مسلمان کے نہیں رہ گیا۔ بتاؤ بھائی، کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کوئی کہتا بھائی رین دے دو، میں 4 دن کے بعد واپس کر دوں گا، 4 سال گزر جاتے ہیں واپس ہی نہیں کرتا۔ مانگتے مانگتے دونوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، بات چیت بند ہو جاتی ہے، لیکن جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق مسلمان پیسہ واپس نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ سب سے زیادہ خرابی آج جو ہو رہی ہے دنیا کے اندر، وہ زبان کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ زبان کو جو بات انسان کہتا ہے اس پر پھر باقی نہیں رہ پاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مجھ کو زبان اور اپنی شرمگاہ کی تم ضمانت دے دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دے دوں۔ میرے بھائیوں، نشے سے بچو۔ یہ نشہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ الخبائث ہے۔ الخبائث مطلب تمام گناہوں کی ماں۔ جنم، جب آدمی نشے میں ہوتا ہے پھر اسے کچھ نہیں پتہ رہتا، کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ معلوم نہیں۔ عقل ختم ہو جاتی ہے اس انسان کی۔ قتل کر دے، مار دے، کیا کر دے
کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ بھئی نشے کے قریب بھی مت